یہ دے سکتی ہیں اس طرح کی مبارکباد، تو حرج نہیں ہے اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، مگر نامحرم کو مرد نہ دیں، عورت کو جس کی شادی ہوئی، اب محارم بھلے دیں، احتیاط اسی میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ نماز میں عمدہ لباس پہنتے تھے، اس بارے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بالخصوص فجر کی نماز میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہترین لباس پہنتے تھے۔ یہ آقا کا مہینہ، یہ شعبان کے فضائل ہیں، اس میں شب برات کے فضائل ہیں، اس مہینے میں یہ سب کو پڑھنا بھی چاہیے۔ ایک آدھ گھنٹے میں پڑھ لیں گے میرا خیال ہے، 32 پیج ہیں اس کے، اس کو ضرور پڑھیے گا ابھی۔ تو اس کی بالکل بیک ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ رات کی نماز کے لیے بیش قیمت قمیص، شلوار، امامہ اور چادر پہنتے تھے، جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ ہر رات نماز ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتنی پیاری سوچ تھی، اور مستحب بھی ہے، بلکہ وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو اس کے تحت مسجد کے لیے زینت حاصل کرو، نماز کے لیے جب جائیں تو زینت ہو، کہ لباس عمدہ ہو، خوشبو لگائی ہو، یہ اس طرح مطلب ہے کہ اچھی وضاحت میں مسجد میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہو۔ تو یہ سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ مستحب بھی ہے کہ عمدہ لباس نماز میں ہو، اور سفید لباس افضل ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ کہ وہ ایک روایت ہے نا، بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 403 حدیث نمبر 15، ابن ماجہ نے ابو داود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو سفید ہیں۔ یہاں تک تو وہ حدیث کے الفاظ غالباً، پھر آگے لکھا ہے یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا، مردے کو کفن دینا اچھا ہے۔ تو سفید کپڑوں کی فضیلت حدیث پاک میں آپ نے ابھی سنی۔ اچھا، اب اس میں ہم نے ایک بات پر تو ڈنڈ کر لیا ہے کہ کفن کبھی رنگین میں نے تو نہیں دیکھا زندگی میں، سفید ہی کفن مردے کو ہمارے یہاں پہنایا جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اگرچہ نیت نہ پتا ہو کسی کو، سفید کیوں ہے یہ نہ پتا ہو، تو حدیث پاک میں سفید کی ترغیب موجود ہے، تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم سفید کفن دے رہے ہیں، یہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا مزید انشاءاللہ، دیگر نیتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو تو انشاءاللہ الکریم۔ اور نمازوں میں بھی اگر سفید کپڑے کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ امامہ بھی یہ لباس ہی کا حصہ ہے، لباس ہی ہے، امامہ، کرتا، پاجامہ جو بھی ہم پہنتے ہیں یہ سب لباس ہے۔ اگر کوئی رنگین کپڑا تو گناہ اس میں بھی نہیں ہے، یا اگر کوئی عمدہ لباس نہیں پہنا نماز میں گناہ اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال مستحب ہے، افضل ہے، کار ثواب ہے کہ کم از کم ایسا لباس ہو کہ جیسے لباس کے اندر ہم جیسے دعوت میں جاتے ہیں یا داماد سسرال کے گھر جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ ٹپ ٹاپ کر کے اچھے لباس میں یہ جائے گا، لیکن لباس وہ ہو جو سنت کے مطابق ہو، یہ خیال رکھنا ہے۔
टिप टॉप वो हो जो सुन्नत के दायरे में हो, शरीयत के खिलाफ या ऐसी सुन्नत लेस फैशन का लिबास ना हो, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर किसी को बुला हुआ है कि भाई वजीर आजम के यहाँ जो इजलास है या मीटिंग है उसमें आपको जाना है, आपकी नुमाइंदगी है, क्या करेगा वो? कैसा लिबास पहने? वजीर आजम उठाकर आपको जन्नत में रख देगा तो बड़ा उम्दा लिबास मेरी ताजीम के लिए पहन कर आए हो, है ना। इतना है ना कि हर तरह से टिप टाप टिप करके बंदा जाएगा। तो अब एक वजीर आजम अपनी जगह पर है, एक दुनियावी मनसब है उसके पास, लेकिन हम नमाज के लिए तो वही चिथड़े लपेट कर और जैसे अंट शंट लिबास पहनकर हम पहुंच जाते हैं। गंदे कपड़े, बाजों का बदबू आ रही होती है और पसीने के भभके उठ रहे होते हैं, लोगों को भी तकलीफ परेशानी। खैर इस तरह का अगर लिबास है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, पसीने की बू वगैरह से, या और कोई ऐसी चीज है कि जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, फिर तो है भी नाजायज इस हालत में मस्जिद में जाना, बल्कि आम मुसलमानों के मजमे में जाना कि जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, ऐसा लिबास पहनकर नहीं जा सकते, शरीयत ने मना किया हुआ है। तो अल्लाह के घर में साफ सुथरे होकर खुशबू लगाकर और इस तरह नमाज के लिए हाजिरी देनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए जितना हो सके। करने वाले करते भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, एक तादाद होगी जो मैं समझता हूं कि ये एहतमाम करते होंगे। जो नहीं करते उनको भी चाहिए कि जब जब कम से कम घर में नमाज पढ़े कोई मखसूस जोड़ा रख लें कि भाई नवाफिल पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं घर में। इस तरह इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं तरकीब कि उम्दा लिबास हो, उम्दा चादर हो, उम्दा बतवंदाज हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अदीब अत्तारी है। मैं एक मद्दी मुज़ाकरे में हनफी कंप्यूटर बनकर शान इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करूंगा। मेरा नाम आसिम अहमद बेग अत्तारी है। मैं दारुल मदीना मिलाद रोड कैंपस कराची में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जब हमें पता चला कि हमारे बेटे अरीब अहमद बेग को मदनी मुज़ाकरे में मदनी कंप्यूटर के लिए सिलेक्ट किया गया है तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। जहाँ मदनी चैनल में ट्रेनर अरीब की तैयारी करा रहे थे, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों ने भी इस हवाले से बहुत मेहनत करी और काफ़ी इसकी तैयारी कराई है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा बेटा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर होकर मदनी मुज़ाकरे में इमाम आज़म अबू हनीफा की सिफ़ात बयान करेगा। माशाअल्लाह। हनफी कंप्यूटर। लब्बैक। हाँ, नाम? मेरा नाम अरीब अहमद अत्तारी है। उम्र? मेरी उम्र 6 साल है। सवाल शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जवाबात में कोई मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। सवाल, हनफी कंप्यूटर ये बताइए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बर्थ यानी विलादत कब और कहाँ हुई? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला की बर्थ 70 में इराक की फेमस सिटी कूफे में हुई। न क्यों करे नाज अहले सुन्नत कि तुमसे चमका नसीब उम्मत, सिराज उम्मत मिला जो तुमसा इमाम आजम अबू हनीफा। माशाअल्लाह। अच्छा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम, कुनियत और टाइटल यानी लक़ब भी बताइए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रॉयल नेम नुमान, कुनियत अबू हनीफा और टाइटल इमाम आजम है नाम नुमान इब्न साबित अबू हनीफा है उनकी कुनियत। पुकारता है ये कह के आलम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी करके आए और बड़ा साफ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे मुबल्लिग बनेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे आलिम भी बनेंगे इंशाअल्लाह। आपके वालिद साहब भी, और माशाअल्लाह लगता है घर में
اب ماحول بھی اچھا لگ رہا ہے آپ کا. مرحبا, اللہ برکت دے, نظر بد سے بچائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اساتذہ یعنی ٹیچرز سے علم دین حاصل کیا, اور آپ کے شاگردوں یعنی اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 ٹیچر سے علم دین حاصل کیا, اور آپ کے اسٹوڈنٹ کی تعداد تقریباً 800 ہے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور قرآن و سنت کی نالج رکھنے والے سارے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا حنفی کمپیوٹر, ایک سوال اور ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ صاحب حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کا کس طرح ادب کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ٹیچر کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. آپ نے کبھی بھی اپنے ٹیچر کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. استاد کی کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت, ماں باپ کی عزت کی توفیق خدا دے. سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کوالٹیز خوبیاں بیان کیجیے. آپ بہت ہی خوبصورت چہرے والے اور نارمل ہائٹ والے, اچھی گفتگو کرنے والے, اچھا لباس پہننے والے, بہت زیادہ خلوص استعمال کرنے والے, سخاوت کرنے والے, لوگ ہیلپ کرنے والے, کم بولنے والے, خاموش رہنے والے, زبان کی حفاظت کرنے والے, بہت زیادہ اسٹرانگ میموری والے اور بہت انٹیلیجنٹ تھے. جو بے مثال آپ فضول گوئی کی نکلے عادت حضور بیجا ہنسی کی خصلت درود پڑھتا رہوں میں ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. اسٹرانگ میموری والے, یہ بھی مدنی, یہ اپنے عریب احمد نے کہا, تو اسٹرانگ میموری یعنی کہ حافظہ بہت مضبوط تھا آپ کا. یہ سب انگلش الفاظ سمجھے یہ بھی ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیلی روٹین یعنی روز کے معمولات کے بارے میں بھی بتائیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سارا دن لوگوں کو علم دین پڑھاتے رہتے, اور صرف نماز کے ٹائم ہی وقفہ فرماتے, اور عشاء کی نماز کے بعد ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے. جو بے مثال آپ کا ہے تقوی, تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ, ہے علم تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف کو جو نصیحتیں فرمائی تھی, اس میں سے چند نصیحتیں بتائیے. نمبر 1, اللہ پاک سے ڈرتے رہنا. نمبر 2, لوگوں کو معاف کرتے رہنا. نمبر 3, جب لوگ درمیان میں بیٹھنا تو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنا تاکہ لوگوں کی بھی عادت بنے. نمبر 4, موت کو کثرت سے یاد کرنا. نمبر 5, اپنی ٹیچرز کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, آپ یہ بتائیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال مبارک کب ہوا, اور آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ کا انتقال 2 شعبان کا ہوا, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بغداد شریف میں ہے. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کی کوئی حکایت سنا دیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر شریف کے پاس جا کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں تو اللہ پاک میری ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے. عظمت امام اعظم
اعظم مرحبا مرحبا، رفعت امام اعظم مرحبا مرحبا، رحمت امام اعظم مرحبا مرحبا، عنایت امام اعظم مرحبا مرحبا، فیضان امام اعظم مرحبا مرحبا مرحبا، فیضان ابو حنیفہ فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا۔ ماشاء اللہ، عریب احمد اتاری نے تو کمال کر دیا، ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح یاد کر کے آج یہ حنفی کمپیوٹر بن کر مدنی چینل کی اسکرین پر ابھرے۔ اللہ پاک ان کو آسمان علم پر بھی ابھارے اور یہ ان کے ذریعے ایک دنیا، ایک عالم فیضیاب ہو اور یہ بہت بڑے عالم مفتی بن جائیں، اللہ کرے، اور دعوت اسلامی کے اچھے مبلغ بن کر یہ خوب دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے رہ کر سنتوں کی دھوم دھام مچائیں۔ ان کے والد صاحب کو 1 مہینے کے اعتکاف کے اعلان کر دینا چاہیے، شاید اگر چھٹی ہو تو ان کی، اس شکرانے میں کہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے عریب احمد بیگ اتاری کو 2600 روپے پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ان کے والد صاحب کو بھی مدنی باکس جو ہے وہ دیا جائے گا جس سے کتابیں وغیرہ ہوں گی۔ دارالمدینہ کی بھی برانچ کے بچے جو ہے وہ، یہ بچیوں نے کچھ کیا یہ بات جماعت یا یہ کیا قافلہ لے کر آئے ہوئے کیا؟ جی یہ دارالمدینہ والوں نے کچھ سلسلہ بنایا ہے کہ ہر ہفتے اپنی ایک برانچ کے پیرنٹس کو وہ ترغیب دلاتے ہیں، تو ادھر برانچ کے بچے اور ان کے والد صاحب سرپرست یہ سب مل کر آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، عریب احمد کی میں تو سمجھا کہ وہ اس میں آئے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ نارتھ کراچی سے آئے ہیں، آج نارتھ کراچی۔ شعبان آقا کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، یہ لکھا ہوا ہے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ عبدالحسیب اتاری کے اس میں لکھا ہوتا غالباً، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے پلیک کارڈ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، آقا کا مہینہ مجھے مبارک بات دے رہے ہیں، خیر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ آپ سب کو بھی پیارے آقا کا مہینہ مبارک ہو، ماہ درود و سلام مبارک ہو، ماہ شعبان مبارک ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ماہ درود و سلام بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں شعبان کے مہینے میں وہ آیت مبارکہ جو ان اللہ و ملائکتہ، یہ آیت مبارکہ یہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی تھی، اس لیے یہ ماہ درود و سلام، اس میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ شعبہ اصلاح اعمال جو ہماری اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ ہمیں یہ مطلب ایک فگر بھی دیا ہے، تو روزانہ 700 درود شریف کی ترغیب کہ 700 درود شریف روزانہ پڑھیں، تو اور یہ اس کو کارکردگی بھی دیں شعبہ اصلاح اعمال کے اپنے ذمہ دار کو، تو انشاءاللہ ان کی تعداد نیت کرنے والوں کی ہر ایک مہینے کے پورے تو ایک دن میں تو پڑھنے نہیں ہے نا، روز 700 کم از کم، زیادہ جتنے بھی پڑھیں، تو یہ انشاءاللہ اس کے ہم اس مدنی بیٹیاں بھی اپنی ذمہ دار کو دیں، مدنی بیٹے اپنے ذمہ داروں کو دیں، تو اس طرح انشاءاللہ جو بھی فگر ملے گا وہ انشاءاللہ مدنی چینل پر ہر مدنی مذاکرے میں اناؤنس کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور روزے رکھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں ماہ شعبان میں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے ماہ شعبان میں، یہاں تک کہ اس سے رمضان سے ملا لیتے، یعنی پورے رمضان پورے شعبان کے روزوں کی بھی روایتیں ہیں، لیکن اس کی شرح میں یہی ہے کہ یعنی اکثر، یعنی کہ زیادہ روزے پورے شعبان کے نہیں، اکثر
تو اس طرح مطلب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا شعبان میں اتنے روزے رکھنے کا، تو ارشاد فرمایا کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں محبوب رکھتا ہوں، میں پیارا رکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اٹھائے جائیں تو میں روزے دار ہوں الحمدللہ۔ تو یوں ماہ شعبان میں روزوں کی بڑی یعنی کہ اہمیت ہے، ترغیب بھی ہے نا۔ تو ہم نے مطلب یہ پیغام ہے کہ 7 روزے اگر پورے ماہ شعبان میں کوئی رکھ لے تو اس کو ممتاز کیٹیگری میں رکھا گیا، ممتاز 7 روزے، اور 4 روزے یہ بہتر، اور 2 روزے کم از کم پورے ماہ شعبان میں اگر کوئی رکھ لے تو یہ مناسب، یہ مطلب کیٹیگریز کی ہیں۔ تو اس کا پہلے بھی ترغیب دلائی گئی ہے، تو آپ اس میں بھی کوشش کر کے اس کا بھی پیغام عطا فرما دیں، کتنے روزے آپ رکھیں گے۔ وہ حدیث پاک بھی سنا دوں، ترغیب روایت آپ کو سنا دوں۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ حوالہ القول البدیع، پیج نمبر 395۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا۔ سورج گرہن فلکیاتی اعتبار سے گردش اجرام فلکی کے گردش کے دوران رونما ہونے والا معمول کا واقعہ ہونے کے ساتھ مذہبی اعتبار سے اللہ پاک کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کچھ افراد سورج گرہن میں ریت میں دبنے کو بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہے نا امیزنگ؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو کام کاج نہیں کرنا چاہیے اور باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیز دھار والی اشیاء سے بھی دور رہنا چاہیے۔ تو اس تیز دھار والی شے سے کیسے دور رہیں گی؟ کہتے ہیں کہ اگر سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائے تو نابینا ہونے کا خدشہ ہے اور آنکھیں کمزور بھی ہو سکتی ہیں۔ شیخ، کیا سورج گرہن کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر۔ سورج گہن اور چاند گہن سے اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ نشانیاں اللہ کریم دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اب وہ جو لوگوں نے حساب کتاب کر رکھا ہے نا، وہ طرح طرح کی بدشگونیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر حاملہ نے کینچی چلائی تو بچے کا کچھ کٹ جائے گا، ہونٹ کٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے ماننا صرف وہ باتیں جو قرآن و حدیث میں ہوں یا ہمارے علماء کرام ارشاد فرمائیں۔ باقی اس کے علاوہ عوامی رومرز
تو طرح طرح کی ہوتی ہیں. جیسے ابھی کئی رومرز ہم نے سنی, میرے لیے بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دفن بھی کرتے ہیں, سر وار نکالتے ہیں, تو تماشے بنے ہوئے. تو بدشگونی یا اس طرح کے ڈھکوسلے, اس طرح کی حرکتوں کا اسلام میں کوئی مطلب ہے کہ وہ پذیرہ ہی نہیں ہے اس کی. البتہ سورج گرہن کو بلا حائل دیکھنا, اس میں اگر کوئی سائنسدانوں کا اس طرح کا حساب کتاب ہے کہ اس طرف کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ زمین آڑے آ جاتی ہے اور کچھ اس طرح کی شعاعیں اس سے نکلتی ہیں جو آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہیں, تو یہ بدشگونی نہیں ہے, یہ بھی ایک سائنسی تحقیق کہلائے گی. تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ختم قرآن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 یعنی 62 قرآن پاک ختم کرتے, دن کو ایک, رات کو ایک, تراویح کے اندر سارے ماہ میں ایک, اور عید کے روز ایک, اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے. سبحان اللہ. علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے. ماشاء اللہ. اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے, غصے سے کوسوں دور تھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہمارا الخیرات الحسان پیج نمبر 50. عطا ہو خوف خدا خدارا دو الفت مصطفیٰ خدارا, کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. الحمدللہ 2 شعبان المعظم کو حضرت کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم نے نیاز کی ہے, اللہ پاک قبول فرمائے. آپ نے بھی ابھی تک نہیں کی تو کر لینا. صلو علی الحبیب. ماما روزوں کی پابندی کرتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور آج انشاءاللہ الکریم ہمارے فیضان مدینہ میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے ایصال ثواب کے لیے لنگر امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. لنگر حنفیہ, لنگر حنفیہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ. صرف امام اعظم نے پہلے بھی وضاحت کی کہ شاید یہ اہل علم یہ تو سمجھ لیں گے, بالکل جو عوام ہے نا وہ امام ابو حنیفہ میں سمجھیں گے. یہ اس کی بھی عادت ڈالیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عورت خوشبو لگا کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ اس کو خوشبو لگانے میں یہ احتیاط کرنی ہے عورت کو کہ اس کی خوشبو پھیلے نہیں, اور نامحرم تک بالکل نہ جانے پائے. تو اس طرح اگر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے, خوشبو لگاتی ہے جو پھیلنے والی نہیں ہے, تو اچھی بات ہے, لگانی چاہیے. اور اگر صرف گھر میں محارم ہے, باپ ہے یا شوہر ہے یا بیٹے ہیں, اور دیور وغیرہ کوئی ہے نہیں, دیور جیٹھ یہ لوگ تو محرم نہیں ہے نا, تو اگر کوئی سب محرم ہی ہے تو خوشبو لگائے, اور اگر ان کو پہنچتی بھی ہے خوشبو محرموں کو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی خوشبو پھیلے نہیں. اب جیسے آج کل اسپرے سینٹ وغیرہ آتے ہیں, ان کی عام طور پہ خوشبو بہت پھیلتی ہے. اسی طرح یہ عطر جو آتے ہیں, ان میں بھی بعض عطر کی خوشبو جو ہے نا اس کی مہک پھیلتی ہے, کیونکہ اب تقریباً یہ کہ یہ عطر جو ہیں یہ کیمیکل کے عطر ہوتے ہیں. اصل عطر تو شاید مشکل ہی سے کوئی ملے, بہت مشکل ہے. آرٹیفیشل بس خوشبوئیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات یا ان کی زیارت کی ہے؟ جی ہاں، مختلف صحابہ سے آپ نے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اب تابعی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایک گروہ سے، یعنی ایک جماعت سے، ایک گروہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہیل بن سعد سعیدی اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ علیہم الرضوان کے نام سر فہرست ہے. یوں آپ رحمت اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور آپ تابعی ابن تابعی ہیں. آپ کے والد گرامی بھی تابعی تھے. اس سلسلے میں ایک حکایت سنیے، ایک واقعہ سنیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کی سعادت ملی. اس دوران میں نے ایک شیخ یعنی ایک بزرگ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے. میں نے والد محترم سے عرض کی یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہیں. میں نے عرض کی ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی مبارک حدیثیں ہیں. یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ لائیو ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا. حوالہ اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہما تابعی ابن تابعی ہے. والد بھی تابعی، خود بھی تابعی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تابعی کس کو بولتے ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ تابعی اس کو بولتے ہیں کہ جس نے کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو، صحبت اٹھائی ہو اور ایمان کے ساتھ زیارت کی ہو اور دنیا سے ایمان پر رخصت ہوئے ہوں تو یہ تابعی کہلاتے ہیں. تو ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے اور ان میں فاسقوں کی تعداد کم ہے. یہ تقریباً نیک طبیعت بزرگ ہوتے تھے، لیکن بعد اس میں فاسقین ہوئے ہیں لیکن ان کی تعداد کم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے دارالمدینہ کی پورے پاکستان کی برانچز میں داخلے بھی جاری ہیں اور آج ماشاءاللہ جس طرح ہمارے دارالمدینہ کے مختلف ایک برانچ سے جو بچے آئے اور آپ نے بھی ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، تو الحمدللہ پورے پاکستان کی مختلف برانچز میں دارالمدینہ کے داخلے جاری ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ امیر علیہ سنت بھی اگر اس کی ترغیب دلائیں کہ ہمارے عاشقان رسول دارالمدینہ کے برانچز میں بچوں کو داخلہ کرائیں. الحمدللہ دارالمدینہ میں داخلے جاری ہیں. قریبی برانچ سے رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں. اس میں الحمدللہ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ کہ صرف وہ دنیا پڑھ کے نہیں نکلے گا، وہ اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں. کچھ نہ کوئی نمازیں، کچھ نہ کچھ دعائیں یاد کر کے کچھ مطلب یہ کہ اچھا دین کا جو مواد ہے وہ بھی اس کے پاس ہوگا. دین سیکھ کے بھی کچھ نہ کچھ یہ انشاءاللہ دارالمدینہ سے نکلے گا. تو اپنے بچوں کو ضرور دارالمدینہ میں داخلہ دلوائیں. چل دارالمدینہ کی صحیح بات ہے کہ ڈیمانڈ تو بہت ہے. آپ نے بولا میں ترغیب دلا دیتا ہوں، لیکن یہ کہ اتنے دارالمدینہ کی برانچیں ہیں نہیں کہ جن میں مطلب ہے کہ یہ سارے بچے سما جائیں. یعنی بے شمار ماں باپ ایسے ہیں
کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دارالمدینہ میں پڑھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر گلی میں تو دارالمدینہ ہے نہیں، چھوٹے بچے کو دور بھیجنا یہ اس میں دشواریاں ہوتی ہیں۔ تاہم مطلب جہاں جہاں آپ کو مطلب ہے کہ آسانی یا کچھ دشواری کے ساتھ ترکیب ممکن ہے تو اپنے بچے کو صرف دارالمدینہ میں داخل کروائیں، اس میں انشاءاللہ ان کے دین دنیا دونوں کا بھلا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر یہ کہ اس کے جو ہمارے دارالمدینہ کے ذمہ داران ہیں لگے تو ان کو بھی کوئی مشورہ دے دوں، کیونکہ یہ بچوں کو شاید سکھایا جاتا ہوگا یا کچھ بولتے نہیں ہوں گے، یا سبھی یہ ٹیچرز جو ہیں باجی یا جو بھی ہوتے ہیں پڑھانے والیاں یہ لگتا ہے اسکول بولتے ہوں گے، تو یہ بچے اسکول بولتے ہیں۔ مجھے مزہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ ظاہر ہے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا نا کہ یہ کہاں پڑتا ہے۔ اسکول تو ہوتی ہے، گلی گلی اسکول ہے، کون سی اسکول؟ تو یعنی کہ بچوں کو اگر پوچھو گے نا کون سی اسکول تو شاید وہ دارالمدینہ نہیں بتا سکے گا۔ تو آپ نے پڑھایا کیا، ان کو سکھایا گیا؟ حالانکہ دوسرے بچوں کو شاید ان کے اپنے اسکولوں کے نام پتہ ہوں گے۔ یہ ایک مبالغہ کر کے کہہ رہا ہوں میں، ان کو دارالمدینہ سکھائے، پھر بھلے اگر اسکول بولتے ہیں لیکن کم از کم جو سکھانے والیاں ان کی زبان پر دارالمدینہ ہونا چاہیے۔ جیسے مدرسۃ المدینہ بولتے ہیں، جیسے جامعۃ المدینہ کو ہمارے جامعہ بولتے ہیں، اور میں سمجھاتا ہی رہتا ہوں، لیکن ہمارے اساتذہ کرام کا اللہ بھلا کرے، بڑی شخصیات کا، مجالس والوں کا اللہ بھلا کرے، وہ جامعہ ہی بول رہے ہوتے ہیں اور میں خون جلا رہا ہوتا ہوں۔ جامعہ کہ ویسے تو یونیورسٹی کو جامعہ بولتے ہیں، یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ عام طور پر اس کو بھی جامعہ بولتے ہیں، بڑا ادارہ جو ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہ سب جامعہ ہیں۔ کون سا جامعہ؟ لفظ مدینہ ہی مائنس کرنے کے لیے رہ گیا ہے، مائنس کر دیا جاتا ہے، جامعہ میں۔ تو مہربانی کرے جامعۃ المدینہ بولنا سیکھیں۔ ویسے مدینہ سب کو جانا ہے، بولنا نہیں ہے مدینہ۔ تو دارالمدینہ میں لفظ مدینہ ہم نے رکھا ہے نام اس کا، دارالمدینہ، لفظ مدینہ، ذکر مدینہ بھی ساتھ میں ہوتا رہے نا، تو یہ اسکول کر رہے ہوتے۔ آپ کو ذمہ داران مجھے تسلی دیں کہ آئندہ کیا ارادہ ہے، ان کو اسکول ہی سکھانا ہے یا دارالمدینہ سکھانا ہے، ان کے حال پہ چھوڑنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت، آپ نے شعبان معظم میں جو ہے وہ روزے رکھنے کی ترکیب دلائی۔ انشاءاللہ میری 15 روزے رکھنے کی نیت ہے، دعا فرمائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ اطہر بھائی کا میسج آ گیا ہے ہمارے رکن شورا۔ ماشاءاللہ کہ دارالمدینہ اسکول ہی سکھایا جاتا ہے، پھر مضبوط کوشش ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ ساتھ میں اب وہ بچے ہیں بیچارے، ہم بار بار ٹوکتے رہیں گے نا بچوں کو، اساتذہ کا ذہن بننا چاہیے۔ مشکل ہے کہ ان کا ذہن کون بنائے، یہ اس وقت تھوڑی مجھے سن رہے ہوں گے، نہیں، آپ کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر وہ بچے کو ٹوکیں گے بیٹے دارالمدینہ ہے، بیٹے دارالمدینہ ہے، کیا ہے دارالمدینہ ہے، تو اس طرح پیٹ تھپکے تھوڑا شاباشی دے، یہ آپ کو پتا نا کچھ نہ کچھ اسٹار بنا دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی سسٹم بنائے کہ جس کو دارالمدینہ بولنا یاد آ گیا تو اس کو یہ کچھ اسٹار کا تحفہ دیتے ہیں، چاند بنا دیں شعبان کا، ایڈوانس میں رمضان شریف کا چاند بناتے ہیں، کیا بات۔ تو کوئی یہ خوش ہوگا کہ مجھے دارالمدینہ یاد ہو گیا۔ تو یہ استاد نے، ٹیچر بولتے ہوں گے نا، ٹیچر یا وہ باجی بولتے ہوں گے، چھوٹے بچوں کو باجیاں پڑھاتی ہیں، تو اس نے یہ تو مگر نہیں باجیوں کے ذہن بنوائے گا۔ یہ سننے والے بنے تو مدنی مذاکرہ، سب کو مدنی مذاکرہ الاؤنس دیا کرے، شریعت اجازت دے تو، کہ جو پورے مہینے کے 4 مدنی مذاکرے پورے سنے، اس کو اتنا دیا جائے گا تو شاید یہ سنے سب، ورنہ بہت مشکل ہے۔ یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دینا نہیں ہے، نہیں اس کے لیے کوئی الگ سے فنڈ شروع ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دارالمدینہ اور ہماری دارالمدینہ کے ساتھ ہی فیضان اسلامک اسکول، یہ دونوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو دنیاوی تعلیم کے جو ادارے ہیں، اور الحمدللہ شریعت کے مطابق اس میں بھی
دنیاوی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کے الگ سلیبس بھی بنے ہیں۔ تو دارالمدینہ اسکول کے ساتھ الحمدللہ فیضان اسلامک اسکول، ان دونوں میں پورے پاکستان میں جو برانچیز ہیں ان میں داخلے جاری ہیں۔ آپ کا مرید ہوں، میرا نام زمان وارث اطاری ہے اور میں لسبن پرتگال سے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ صدقہ ہم نے سنا ہوا ہے، صدقہ نفلیہ اور صدقہ واجبیہ میں ہمیں فرق بتائیں اور میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ صدقہ ہم اردو میں خیرات بولتے ہیں، اس کو رائے خدا میں دینا، اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو صدقہ واجب مثلا زکوٰۃ اس میں آئے گی، اسی طرح فطرہ یہ بھی صدقہ واجبہ میں آئے گا، اسی طرح احرام کی جو غلطیاں ہوتی ہیں بعض ان میں کفارے آتے ہیں تو یہ بھی صدقات واجبہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح روزہ جو ایسا بوڑھا کہ اب وہ روزے رکھنے پر آئندہ بھی قدرت اس کو نہیں آئے گی، ایسا بوڑھا اور کمزور ہو گیا بندہ، نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، تو اب یہ کہ وہ ایک روزے کا کفارہ دے صدقہ فطر کی مقدار میں، تو یہ بھی واجبہ میں آئے گا۔ اس طرح اور زہار کے کفارے اور مختلف کفارے ہیں، تو یہ سب صدقات واجبہ میں آتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ ویسے ہی کسی غریب کو ہم نے دیا، جیسے کچھ رائے خدا میں خیرات دی، تو یہ صدقہ نافلہ میں آئے گا، نفل صدقہ۔ نیاز میں بھی دیتے لوگ، یہ بھی نفلی صدقے میں آ جائے گا۔ اللہ کی راہ میں جو بھی ہم نے دیا جو ہم پر واجب نہیں ہے، یہ عام طور پہ۔ پھر اور بھی صدقے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز مسلمانوں کے راستے میں پڑے کانٹے یا پتھر ہم نے ہٹا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا، اس کو مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کئی قسمیں صدقے کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو 12 ماہ کے اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے میں سفر کی جو ترغیب بیان فرمائی، تو مختلف ہمارے ذمہ داران نے اطلاع دی۔ رکن شورا حاجی رفیع بھائی نے بتایا کہ اوکاڑا سے بھی طلباء کرام نے 12 ماہ کی نیت کی، اسی طرح سیالکوٹ میں موجود اسلامی بھائی نے نیتیں کی ہیں، اسی طرح سناوا یہ ان کے 10 طلباء اور 2 اساتذہ کرام نے بھی ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کی۔ مجلس مزارات اولیاء ان کی طرف سے اعلان ہوا کہ پاکستان کے 12 معروف مزارات سے متصل جو مساجد ہیں ان میں بھی انشاءاللہ شعبے کے تحت جو وہ اعتکاف ہوگا۔ نیپال سے ہمارے رکن شورا حاجی جنید مدنی نے اطلاع دی کہ نیپال کے 35 طلباء 12 ماہ کے سفر میں سفر کریں گے اور 1 ماہ کا اعتکاف بھی کریں گے۔ اسی طرح ہومیوپیتھک جو ہماری مجلس ہے ان کی طرف سے بھی الحمدللہ اعتکاف میں شامل ہونے کی نیتیں ہوئی۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ پاک سب کو ان تمام شعبہ جات کو جو امیر اہل سنت نے دعائیں عطا فرمائی، اللہ ان سب سے حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے کسی ایک رسالے پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے اور رسالہ پڑھنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اس ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ مدنی پھول، بات بات پر قسم کھانے والا اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، پھر لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے اگرچہ وہ بات میں سچائی کیوں نہ ہو۔ بے شک یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان امام شافعی پڑھ یا سن لے، اسے علم دین کی لازوال دولت سے مالا مال فرما کر بے حساب بخش دے، اللہم آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، رسالہ مطالعہ بھی کریں اور دوسروں کو بھی آپ اس کی ترغیب دلائیں
اور ہاتھوں ہاتھ اپنی کارکردگی بھی جو ہے وہ ذمہ داران کو جمع کرائیں، اور یاد رہے کہ ہمیں جو ہے وہ 40 لاکھ کی تعداد جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنی ہے۔ الحمدللہ ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور سوالات جو ہے وہ درست جوابات دینے والوں کی قرآن اندازی بھی ہوتی ہے۔ لاسٹ جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہوا اس میں سوال ہوا تھا کہ سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق کس صحابی رسول نے کی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال نمبر 2، امام بخاری کا نام بتائیے۔ جواب محمد بن اسماعیل۔ سوال نمبر 3، حدیث مبارکہ کی اس کتاب کا نام بتائیے کہ وہ جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، قحط سالی میں پڑھی جائے تو بارشیں ہوں۔ جواب بخاری شریف۔ الحمدللہ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت سید رشید اتاریہ کراچی، سید عادل اتاری میرپور خاص، ملک سردار اتاری تلا گنگ، بنت عبدالرشید راولپنڈی، بنت مشتاق احمد سیالکوٹ، بنت صدیق وزیر آباد، بنت محمد ادریس شاہ عالم لاہور۔ تمام درست جوابات جو ہمیں ملے ان میں جو قرآن اندازی ہوئی تو ان میں نام نکلا ہے بنت مشتاق احمد سیالکوٹ۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کرے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین سے مزید سوالات اور ناظرین سوالات کے جوابات بھیجنے میں اگر اسلامی بہنیں بھیجتی ہیں تو محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ اگلے ہفتے تک بلکہ نہیں، آنے والے منگل کو انشاءاللہ ولادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ ہوگا، اور 8:15 بجے نماز عشاء ہے، اور 8:45 بجے انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا حسب معمول، اور تلاوت نعت شریف، اور پھر جلوس حسینی انشاءاللہ الکریم۔ اس کے بھی مناظر ہم مدنی چینل پر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، اس کے جوابات، اور آخر میں انشاءاللہ الکریم لنگر حسینی کا بھی سلسلہ ہوگا۔ سوالات جو ہیں وہ نیکسٹ جو ہمیں حاصل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے وقت کتنی عمر تھی؟ سوال نمبر 2، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی اساتذہ کی تعداد بتائیے۔ سوال نمبر 3، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔